اچھا احمد اویس صاحب، مسئلہ یہ ہے، آج میں خان صاحب کی جو بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس آئیں، انہوں نے نئے جو نو منتخب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو کہا کہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں اور کھل کر کھیلیں۔ آج خان صاحب نے ابھی بقول محمد علی صاحب صاحب کے یہ آفر کی ہے کہ میرے پیرول پر رہا کریں، میں حالات بہتر بنانے میں بات کرتا ہوں۔ وہ رجسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپریشن نہیں کرنا، یہ جان بوجھ کر میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، افغان جو لوگ تھے ان کو یہاں سے واپس بھیجا گیا، یہ بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں بڑے مسائل ہیں، بے شمار دہشت گردی ہے اور یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ملک اس طرح سے اتنا عرصے تک ہوسٹ نہیں کر سکتا، پرٹیکولرلی وہ ملک جس کی ایک بڑی سٹرگلنگ اکانومی ہو۔ کیا جو اس وقت تنازع ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں، یہ آپ کے نزدیک حل ہو سکتا ہے؟ ویسے تو دیکھیے اب اس وقت 48 گھنٹے کے لیے افغانستان کے ساتھ بھی سیز فائر ہو گیا ہے، تو کیا کوئی پرماننٹ سیز فائر ہو سکتا ہے بٹوین وفاقی حکومت اینڈ پروونشل گورنمنٹ کے پی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی تو ابھی محترمہ صدرہ صاحبہ نے جو کچھ باتیں کی ہیں میرے خیال میں بڑی مسکنسیوڈ تھیں، کنفیوز تھیں، کلیئرٹی تھی کوئی نہیں اس کے اندر، اس لحاظ سے کہ آپ جب تک آپ اس روٹ کاز کو نہیں پکڑیں گے کہ افغانستان ہمارے خلاف کیوں ہو گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ وہی افغانستان ہے جب ہم نے 2 جنگیں لڑی تو افغانستان کی طرف سے ایک گولی نہیں ہمارے خلاف چلی تھی، جبکہ ہماری تمام فوجیں جو تھیں کمیٹڈ تھی انڈیا کے بارڈر کے اوپر۔ یہ وہی افغانستان ہے، 65 کی وار، 71 کی وار۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 10 سال سوویت افغان وار میں پاکستان نے کلینڈسٹائن وار لڑی، اور افغانستان پاکستان کی کمانڈ کے پیش نظر اس جنگ کو لڑتا رہا، جیسے جیسے ہماری کمانڈ تھی، اسٹریٹجی ہماری تھی، پیسہ امریکہ کا لگ رہا تھا اور یہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو طالبان کی اس کے بعد جب جنگ سب کچھ ختم ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو طالبان کی آپ کو پتہ 5 سال تک حکومت رہی وہاں پر، اور پرامن حکومت رہی، کسی کو انہوں نے تنگ نہیں کیا اس 5 سال کے اندر، ٹل یہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا۔ اور 9/11 کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ افغانستان کے اوپر، جس کو وہ کہتے تھے کہ دے آر مورل ایکولنٹس آف آر فاؤنڈنگ فادرز، یہ پریزیڈنٹ ریگن کے الفاظ تھے افغانی مجاہدین کے متعلق۔ اور اس کے بعد جب ان کا وقت نکل گیا، وہ سپر پاور بن گئے، دا اونلی سپر پاور ان دی ورلڈ، تو اس کے بعد افغانستان کے اوپر جو انہوں نے بمبارٹمنٹ کی اور اپنے فاؤنڈنگ فادر کا جو حال کیا، وہ واقعہ ہوا۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ اس وقت جنرل پرویز مشرف یہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹ تھا پاکستان کا، اور ان کے کہنے پہ امریکہ کے ایک لسٹ انہوں نے دی اس کو، پرویز مشرف کو، کہ بھائی ہمیں یہ طالبان لیڈر جو ہیں گرفتار کر کے دو۔ اور ہماری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہاں ہم افغانستان کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑ رہے تھے، کہاں دونوں جنگوں میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور کہاں پاکستان کی حکومت نے وہ لسٹ کے مطابق وہ لیڈران پکڑ کے ان کے حوالے کیے، اور حکومت امریکہ سے باقاعدہ پیسے۔ سر، یہ تو تاریخی طور پر آپ فرما رہے ہیں نا، میں اس کو میں آرگیو نہیں کر سکتا، جو غلطیاں ہم نے ایز اے اسٹیٹ کی ہیں سر، وہ تو بے شمار غلطیاں ہیں۔ میں بات نہیں، غلطیاں ہوں گی، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے افغانستان کے ساتھ یہ ہے، جو ہمارے اندر آ کے ٹیررزم کر رہا ہے سختی سے نپٹنا چاہیے، کوئی لحاظ نہیں کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پکڑے جائیں، دیکھیں جو مارے جائیں گے، زخمی ہو گئے، بھاگ گئے، مارے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ جو آپ نے گرفتار کر لیے، جن کو یہاں جو ہماری زمین میں آئے اور آپ نے جب ملٹری ایکشن کیا ان کو مارا اور کچھ گرفتار کر لیے، ان کا ملٹری ٹرائل کریں، بجائے سے کہ آپ سیاستدانوں کا ملٹری ٹرائل کریں، ان کا ملٹری ٹرائل کریں، دنیا کو بھی پتہ لگے۔ تیسری بات یہ کہ اگر عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیرول کے اوپر رہا ہونا چاہتا ہے، عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے فار دس پرٹیکولر پرپس، میں بھی اپنی وہاں سے ان سے گفت و شنید کروں اور شاید معاملات بہتری کی طرف نکل آئیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی معافی دے دو اور میں کوئی پیرول پہ رہا ہو کے بالکل رہا ہی ہو گیا۔ وہ تو گرفتار ہیں، وہ تو لمیٹڈ پرپس کے لیے، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی بیرسٹر ہیں، جی جی، لمیٹڈ پرپس کے لیے اس میں رہائی ہوتی ہے کسی کام کے لیے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے جس کو ابھی تک یہ نہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت کو ادراک ہے، نہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ لڑائی ایسے تو نہیں شروع ہو گئی
یہ انڈیا میں ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا اس سے پہلے فیڈ کر رہا ہے. انڈیا کا افغانستان کا گٹھ جوڑ از اے فیلیور آف پاکستان فارن پالیسی. بٹ سر ایک سیکنڈ جہاں پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بڑا کچھ حاصل کیا ہے دنیا کے اندر, forget about the fact کہ پاکستان کے آج کے وزیر اعظم کون یا کون ہے, لیکن پاکستان کو ایک سینٹرل رول ملا ہے دنیا کے اندر اور پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو اب آج یہ مسئلہ ہے, آپ نے کہا بالکل آپ جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, اسے ماریں یا گرفتار کریں, میں ایگری کرتا ہوں, آپ نے فرمایا ملٹری ٹرائل بھی ہونا چاہیے, بٹ یہاں تو ایک پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپریشن تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, whereas پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ہر جگہ یہ بات چیت کا بیٹھک لگا کے نہیں بیٹھ سکتے, جو ڈیٹ بلیک دہشت گرد ہے ہماری ماضی کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں, مطلب ایسا وہ تو آپ میں اور آپ وی کین اینالائز دیٹ ٹو اینی پلیس کہ غلطیاں ہم سے بے شمار ہوئی ہیں, بلنڈرز ہوئے ہیں, لیکن اگر آج ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے تو کم از کم اس میں کوہیرنس تو ہو. آج جو کے پی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں اب آپریشن کے خلاف ہیں, ہم کوئی اس پہ آپریشن نہیں ہم ہونے دیں گے, تو پرابلم تو سر ہے پھر. دیکھیے یہ ابھی تو یہ تو اس کی پہلی اسپیچ جو تھی نا, میرے خیال میں وہ کوئی ایسی آرٹیکولیٹڈ اسپیچ تو نہیں تھی. وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا تو اس نے وہاں پہ جو اسپیچ میں یہ لفظ استعمال کیے, لیکن گورنمنٹ میں جب آ گئے ہیں تو اس کے سارے امپلیکیشنز اور تمام معاملات کو ضرور وہ مد نظر رکھا جائے گا اور دیکھیں گے ہر حالات کو. لیکن میں آپ کو پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ عقل کا تقاضا اور مردباری اور ڈپلومیسی یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی ایکسرسائز کریں. جو ہمارے اندر گھسے ہیں ان کے ساتھ نپٹیں ضرور, لیکن انڈیا کو آؤسٹ کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. ادروائز افغانستان ہے ایک ایسا ملک ہے, یہ دلدل ہے, ان کے پاس کیا ہے, ان کا کیا بگڑ جائے گا. یہ نقصان انڈیا ہمارا اس بدل لینا چاہ رہا ہے, جو ان کو مار پڑی ہے ہمارے سے, وہ اس قسم کی حرکات کر کے ہمیں پھنسانا چاہ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چکر میں اور اس جال میں مت پھنسیں, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں مجھے لگتا اس بات کو. اچھا, وفاقی حکومت کیوں سننے کو تیار نہیں ہے شہرز ڈاکٹر صاحبہ؟ اور دوسری ایک ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی شوق نہیں ہے پیرول پہ باہر آنے کا, انہوں نے ایک محض آفر کی ہے, وہ کسی طرح کا احسان آپ کی حکومت کا نہیں لینا چاہتے. اور دوسری یہ کہ آپ کی خارجہ پالیسی کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ افغانستان کو آپ نے بھارت کے قریب کر دیا ہے, شاید اپنی غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیا اس وقت جبکہ اتنی زیادہ دہشت گردی اور خطرناک ماحول ہے, جو کہ انہوں نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈیا بھی ہمارا دشمن ہے اور ادھر سے افغانستان کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے, کیا اس وقت ہمیں ایک انڈر ٹریننگ چیف منسٹر چاہیے جو کہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے, میوٹنی کی باتیں کرتا ہے, اور وہ خود نہیں کر رہا؟ یہ عمران خان کا پیغام ہے جو وہ دے رہا ہے, اور یہ وہی عمران خان ہے جو سول ڈس اوبیڈینس کی پہلے بھی باتیں کر چکا ہے, یہ وہی عمران خان ہے جو ریاست مخالف بیانیہ پہلے بھی کر چکا ہے, جن کا ریاست مخالف بیانیہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے, جو کہ باہر کے جو ادارے ہیں ان کو بھی ریاست کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور آج انہوں نے اپنے چیف منسٹر کو یہ کہا ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرو ایسے مشکل حالات کے اندر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کا بیانیہ ہے, وہی عمران خان جو کہہ رہے کہ مجھے باہر نکالو اور میں جا کے تو بات کرتا ہوں دہشت گردوں کے ساتھ.